ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ النور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں غض بصر کا حکم ہے۔ غض کہتے ہیں کم کرنا، پست کرنا، گھٹانا، اور بصر نگاہ کو کہتے ہیں، یعنی نگاہ کو نیچا رکھنا، نگاہ کی حفاظت کرنا۔ جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر کو ہٹا لینا۔ اللہ عز و جل کے اس حکم کی سنت نے جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی یا محرم خواتین کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نظر بھر کے دیکھ سکے۔ ایک مرتبہ نظر پڑ جائے اور نظر ہٹا لی جائے تو اس کی معافی ہے، لیکن جہاں انسان کی نظر کشش محسوس کرے اور انسان بار بار ادھر نظر دوڑائے تو ایسی دیدہ بازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا زنا قرار دیا ہے۔ بڑی وعید والی حدیث ہے، بخاری کی اور مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ فرمایا آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ناجائز دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے، شہوت سے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے، ناجائز کام کے لیے چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے، اور دل کا زنا یہ ہے کہ اس میں بری آرزو یا بری خواہش کو پیدا کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہ یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فرمایا جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑے گا میں اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ جو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتے ہیں اس طرح ہے کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ اپنی نگاہ ہٹا لے تو اللہ عز و جل اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا فرما دیتے۔ ناظرین کرام، جس طرح غض بصر کا حکم مردوں کے لیے ہے، بالکل اسی طرح یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ سورہ نور کی متصل یعنی آیت نمبر 31 میں اللہ عز و جل مومنات کے لیے فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ وہی حکم ہے مومن عورتوں کے لیے، صرف صیغہ تانیث کا فرق ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔